بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو قدریں ایسی ہیں، دو ویلیوز ایسی ہیں کہ اگر یہ ویلیوز ان کا صحیح طریقے سے ان کی تخمریزی ہو جائے طبیعتوں میں تو وہ نسل پروان چڑھے گی، اتنی بابرکت نسل پروان چڑھے گی کہ سو صرف دنیا کی تسخیر نہیں کرے گی، دنیا اور آخرت کی تسخیر کرے گی، اور وہ نسل ہوگی کہ یہ انسانی افراد آگے آگے ہوں گے، ملائک کے لشکر ان کی امداد کے لیے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اگر بدر میں ملائکہ کے لشکر آ سکتے ہیں تو آج بھی لشکر آ سکتے ہیں۔ وہ دو صفتیں ہیں، وہی دو صفتیں جن صفتوں کے حوالے سے حضور کے دشمن، خون کے دشمن، جان کے دشمن، کفار و مشرکین آپ کو یاد کرتے تھے، صداقت اور امانت۔ اگر شروع سے طبیعتوں میں یہ بات راسخ ہو، ہمیں سچ بولنا ہے، سچ کو ماننا ہے، سچ پر یقین رکھنا ہے، اور خیانت نہیں کرنی ہے، کسی بھی قسم کی خیانت ہو، مالی خیانت سے لے کر لفظی خیانت تک۔ عربی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں المجالس بالامانہ، یعنی جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں کوئی گفتگو کریں، وہ گفتگو امانت ہے، اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ گفتگو وہاں اس دائرے سے، اس مجلس سے، اس جلسہ گاہ سے باہر نہیں جانی چاہیے، اگر گئی تو خیانت ہے۔ آپ سے کوئی گفتگو ہوئی، آپ نے وہ گفتگو کسی تیسرے سے منتقل کی، بے کم و کاست، زیر زبر نہیں بدلا، اسی لہجے میں وہی لفظ دہرایا تیسرے کے سامنے، خیانت ہے۔ اگر اس نے اجازت نہیں دی تھی، اگر اس نے رازداری کی بات کی تھی تو اس کی بات منتقل کرنا خیانت ہے۔ اور جو اخلاقی معیار کسی کی اچھی بات کو بھی، رازدارانہ بات کو منتقل کرنے کو خیانت کہتا ہو، وہ نعوذ باللہ کسی کی کمزوریوں کو آشکارا کرنا کیسے قبول کرے گا، کیسے برداشت کرے گا؟ یہی سبب ہے کہ گناہان کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ غیبت ہے، یعنی غیبت یہ کہ کسی انسان کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ غیبت کی تعریف میں بہت فلسفیانہ بیانات کی جستجو نہ کریں آپ کہ کیا چیز غیبت ہے اور کیا چیز غیبت نہیں ہے، برائی اس میں ہے یا نہیں ہے۔ ارے صاحب، یہ تو ان میں ہے برائی، میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر برائی آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور اس میں نہیں ہے، وہ تو اتہام ہے، وہ تیسرا گناہ ہے، اتہام ہے، متہم کر رہے ہیں آپ۔ نہیں، غیبت اور غیبت برائی ہے یا نہیں کی بات نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو وہ سنے تو اسے تکلیف پہنچے، غیبت ہے۔ بہرحال غیبت حرام ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، یہ یاد رہے کہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اور غیبت کرتا کون ہے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الغیبت جہد العاجز، جو انسان عاجز ہوتا ہے، جو انسان کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا، کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا، کوئی صفت اور خوبی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ ایک عاجز انسان کا کام غیبت ہے، الغیبت جہد العاجز۔ تو آپ غور فرمائیں کہ یہ برائیاں تو پیدا ہی نہیں ہوں گی اس معاشرے میں جس معاشرے کی بنیاد ان دو صفتوں پر ہو، صداقت اور امانت۔ اور جو معاشرہ صداقت اور امانت کا پابند ہوگا، اس کا ثقافتی اور تہذیبی معیار اتنا بلند ہوگا کہ پھر وہ علمی اور تعلیمی معیار میں پست رہ نہیں سکتا۔ کتنا وقت زندگی کا برباد ہو جاتا ہے غیر متعلق باتوں میں۔ دیکھیے، زندگی کے بسر کرنے کے جو آداب سکھائے ہیں، اور پھر میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں، اور یہ حدیث صحیح السند ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث صحابہ نے بھی نقل کی ہے، اور یہ حدیث گرامی ہے پیغمبر خود معصومین نے نقل کی ہے۔ یعنی امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا کا یہ ارشاد تھا۔ کیا ارشاد تھا؟ ذرا دیکھیے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا
زندگی بسر کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے اسلام کی بہترین اسلام کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر اس چیز کو ترک کر دے جو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، جو چیز مجھ سے متعلق نہیں ہے، جس چیز سے میں کنسرن نہیں ہوں، اس چیز کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اتنا معیار بلند ہو جائے سوچ کا، گفتگو کا، اپروچ کا، رویے کا، تو آپ بتائیے کہ زندگی کتنی پرمعنویت ہوگی۔ یعنی کوئی ایک بات بھی زندگی میں ایسی داخل نہ ہو، زبان تک نہ آئے، ہونٹوں تک نہ آئے، لبوں تک نہ آئے، جو ہمارے لیے غیر متعلق ہے۔ تو اس کے معنی جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوگا وہ متعلق ہوگا اور بامعنی ہوگا۔ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوگا وہ بامعنی ہوگا، متعلق ہوگا۔ تو کتنی ٹھوس زندگی ہوگی، کتنی مستحکم زندگی ہوگی، کتنی بلند زندگی ہوگی۔ یہ تہذیب زندگی اور یہ تہذیبی بنیادیں کس نے فراہم کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خیال رہے ذکر مصطفیٰ یا ذکر اہل بیت مصطفیٰ میں صرف جو ظاہری تاریخیں ہیں ان پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ یہ بات میں نے کہیں اور عرض کی تھی اور پھر میرے پاس سوال بھی آیا۔ تاریخوں میں، ہسٹری میں، تاریخ میں بہت کچھ غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، خلاف حقیقت لکھی ہوئی ہیں، حقیقت کے برعکس۔ بلکہ دشمنوں نے تاریخ میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کو، سیرت مبارکہ کو مسخ کر کے پیش کیا ہے دشمنوں نے، اور آپ کے اہل بیت کو۔ اور جو باتیں تفصیل سے ذکر کرنے کی تھیں وہ تفصیل سے ذکر نہیں کی، اور جو باتیں اجمال کے ساتھ ذکر کرنی تھیں ان کی تفصیل الا ماشاء اللہ۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا اور پھر عرض کر رہا ہوں، اور اس جملے کو اچھی طرح ہضم نہیں کر پائے تھے لوگ، اور اس میں مسلک و فرقے کی بات نہیں ہے۔ ہسٹری کے نام پہ، تاریخ کے نام پہ جو چیزیں ملتی ہیں آپ کو، اس میں 50% فالس ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اور صرف 50% نہیں، 60% کہوں تب بھی صحیح ہے، اور صرف 60% نہیں، 70% کہوں تب بھی صحیح ہے، اور صرف 70% نہیں، 80% کہوں تب بھی صحیح ہے۔ اب رک جاؤں ورنہ آپ حضرات دل اور دماغ پر صدمہ محسوس کریں گے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ پابند ہوں، جس کا جی چاہے جہاں جی چاہے آ کے مجھ سے مناظرہ کر لے۔ یہ علمی مناظرہ ہے، یہ ہے علمی مناظرہ، ریسرچ، چونکہ ہمیں سچ کی تلاش ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے زیادہ تر جھوٹ ہے تو حقیقت ملے گی کہاں سے؟ حقیقت تلاش کرنے کا اسلوب ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، ٹیکنیک ہوتی ہے، میتھوڈولوجی ہوتی ہے، ریسرچ کے پیٹرنز ہوتے ہیں۔ مثلا، اور کچھ میں نے عرض کیا تھا کہ ہسٹری کی روشنی، عام تاریخ نویسوں کی تاریخ نگاری کی روشنی میں محمد اور آل محمد کی زندگی کو نہ پڑھیے، محمد اور آل محمد کی زندگیوں کی روشنی میں تاریخ کی تصحیح کیجیے۔ ان کی زندگی یہ منارہ نور ہے، یہ منارہ نور ہے۔ ان کی زندگی، ان کی جبین مبارک سے جو نور ساطع ہو رہا ہے، اس کی روشنی میں جو کچھ غلط لکھا گیا ہے اس کو کریکٹ کیجیے، اس کی تصحیح کی کوشش کیجیے۔ اب دیکھیے تھیم تو میں نے دے دی 2 جملوں میں، اور ورک کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے اس پر؟ کون کرے گا؟ 1-2 فرد کر سکتے ہیں، اس کے لیے پوری ٹیم چاہیے، پورا ڈپارٹمنٹ چاہیے، پورا انسٹیٹیوشن چاہیے، اور ایک نہیں، نہ جانے کتنے انسٹیٹیوشنز چاہیے۔ آج تک تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے کہ ان تمام تاریخوں کو سامنے رکھ کر حقیقت تک کیسے پہنچیں گے؟ جو جزئی واقعات مورخین نے لکھے ہیں، اور جو اسباب خود سے استدلال کر کے لکھے ہیں، اس پہ نظر نہ ڈالیے۔ تمام بیانات، مخالف، موافق، جتنے بھی ورژنز ہیں کسی روایت کے، ان سب کو جمع کیجیے، اور جو اس میں بالکل کامن فیکٹر ہے اس پر آپ اپنی انگلی رکھ دیجیے۔ مثلا
اب چونکہ ایام عزا ہیں تو میں اسی سے متعلق مثال دیتا ہوں. واقعہ کربلا کیوں ہوا، اس کی جزیات کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، اس پر اموی مورخین کے بیانات، عباسی مورخین کے بیانات، مسیحی مورخین کے بیانات، یہودی مورخین کے بیانات، مسلم مورخین کے بیانات، اور وہ بھی اس گروہ کے مورخین کے بیانات اور اس گروہ کے مورخین کے بیانات. اتنے بیانات ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. مجھے یاد ہے یہ واقعہ غالباً 92 یا 93 کا ہے، 1993 کہ میں نیو یارک میں تھا اور وہاں ایک چھپی ہوئی کتاب مجھے دی گئی. وہ کتاب لکھنے والے بھی ایک صاحب امریکہ ہی کے کسی شہر میں کسی اسٹیٹ میں تھے، نیو یارک میں نہیں، کسی اور فلوریڈا یا کہیں پر تھے، میامی یا کسی جگہ. اور وہ پوری کتاب، اس میں تھیسس جو تھی وہ بالکل نئی تھی. وہ یہ تھی کہ واقعہ کربلا نامی کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں روئے زمین پر. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ اس طرح ہوئی نہیں جس طرح بیان کی جاتی ہے. امام حسین تو حکمرانی کر رہے تھے، کوفے میں دارالامارہ میں تھے، اور وہیں آپ کی وفات ہوئی یا قتل کیے گئے اور وہیں دفن ہوئے، اور ایک بالکل کہانی بنا کے چھپ گئی نا یہ کتاب. اب یہ کتاب تقسیم کی گئی. یہ کتاب کسی نہ کسی کے لیے کل سورس بن جائے گی. 100 برس کے بعد کہ 100 برس پہلے ایک رائٹر نے یہ لکھا تھا. اور فرمانے آپ اس طرح سے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئیں، کتنے افسانے لکھے گئے ایک حقیقت کو چھپانے کے لیے. لیکن پھر بھی جو جتنے بھی صحیح سچے لوگوں کی نگاہ میں تاریخی سورسز ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر ایک چیز ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کربلا میں روز عاشورہ ہوئی. ٹھیک ہے نا، یہ ایک لائن. دوسری لائن، توجیہیں جتنی بھی کریں لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام پر باطل پر ہونے کا قائل ہو. الفاظ کو یاد رکھیے گا. خطا اجتہادی تھی. خطا اجتہادی ہونا، باطل ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں. خطا اجتہادی تھی، نہیں اٹھنا چاہیے تھا، نہیں قیام کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ. جو ان کے ہمدرد ہیں وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ خاکہ مدہن باطل پر تھے، خطا پر تھے، یہ کوئی نہیں کہتا. شہید ہوئے، سردار جوانان جنت ہیں. اچھا، یہ جو چند مسلمات ہیں جسے سب تسلیم کرتے ہیں، ان مسلمات کی روشنی میں تاریخ کی تصحیح کی جائے گی. ہر وہ چیز تسلیم کی جائے گی جو ان کے اس مرتبے سے مناسبت رکھتی ہوگی. جو ان کے اس مرتبے سے مناسبت نہیں رکھتی ہوگی اسے رد کر دیا جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو لکھنے والا. اور فرمانے آپ سچ اور جھوٹ کے درمیان کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. سچ اور جھوٹ کی آمیزش ممکن نہیں ہے. تھوڑا سا سچ، تھوڑا سا جھوٹ، یہ ممکن نہیں ہے. اور فرمانے آپ جیسے بعض لوگ ایک مخصوص قسم کا شربت بناتے ہیں، اس میں شکر بھی ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا نمک بھی ڈالتے ہیں. اور بعض جگہوں پہ تو کشمیری چائے بہت مشہور ہے، کشمیری چائے میں شکر بھی ڈالی جاتی ہے، نمک بھی ڈالا جاتا ہے. تو ایسا کوئی شربت نہ بنائے، نہ کشمیری چائے بنائے، نہ شکن جبین بنائے، نہ شربت بنائے کہ تھوڑا سا سچ اور تھوڑا سا جھوٹ. اللہ اور اللہ والوں کی زندگی اور پیغام میں سچ ہی سچ ہوتا ہے، جھوٹ کی آمیزش ممکن نہیں ہے. تاریخ کو بس اس معیار پر پرکھا جانا چاہیے کہ وہ چیزیں قابل قبول ہیں جو سچی ہوں، اور سچی ہونے کا معیار یہ ہے کہ جو سچوں کے کردار کی تصدیق کرتی ہوں، جو سچوں کے کردار کی تصدیق کرتی ہوں. سچوں کا کردار اگر مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر تاریخ سے ہٹ کے قرآن میں آئیں. قرآن جسے کہہ دے یہ سچے ہیں وہ سچے ہیں. قرآن جسے سچوں میں شامل نہ کرے انہیں آپ شامل کرنے کی کوشش نہ کریں. بس بات یہاں تک آ گئی تو حوالہ دے کے آگے بڑھوں، چونکہ سیرت سے بھی متعلق ہے کہ قرآن مجید میں یہ تو ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو. اور صادقین کی شناخت کے لیے بہت سی آیتیں ہیں، لیکن سب سے مشہور اور نمایاں آیت آیہ مباہلہ ہے. میدان مباہلہ میں جو سچ اور جھوٹ کا مقابلہ تھا، شرک اور توحید کا مقابلہ تھا،
وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جانے والے کتنے افراد تھے؟ بس اندازہ کر لیجئے کہ لاکھوں میں اگر صرف 4 افراد گئے ہیں حضور کے ساتھ، تو اسی طرح لاکھوں کتابوں میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے، اس کا آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس میں سچ کتنا ہوگا، جھوٹ کتنا ہوگا، اور سچ وہی ہوگا جو ان پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی صداقت مآب زندگی کی روشنی میں سچ ثابت ہو۔ محمد